گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ جتنے بھی مولا کے چاہنے والے ہیں اور مولا کے عزادار ہیں، یہ سب کا عقیدہ ہے اور یقینی عقیدہ ہے کہ جس فرش پہ ہم آ کر بیٹھتے ہیں اس فرش پر رسول بھی ہوتے ہیں، علی بھی ہوتے ہیں، شہزادی بھی ہوتی ہیں، اور جتنے بھی ان کے خانوادے اور ان کے 14 معصومین سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں سب یہاں موجود ہوتے ہیں۔ اگر ایسی شخصیتیں اس فرش عزا پر موجود ہوں تو کچھ ہماری بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ آپ خود فرض کریں کہ اگر کسی فرش پہ علی بیٹھے ہوں، شہزادی بیٹھی ہوں، تو ہمارا رویہ اور ہمارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ ضروری ہے۔ اور یہ منبر بہت ہی عظیم جگہ کا نام ہے، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عزا خانے کی صفائی کا خیال رکھیں، منبر پہ آنے کے بعد منبر کا ادب کریں، منبر کا لحاظ کریں۔ صلوات پڑھیں محمد آج کا دن یعنی یوم آزادی، آج 15 اگست، نبی کریم نے ارشاد فرمایا اپنے ملک کے عنوان سے کہ حب الوطن نصف الایمان، محبت کرنا وطن سے یعنی وطن سے محبت کرنا انسان کے ایمان میں سے ہے۔ وطن سے محبت کرنا ایمان میں سے ہے، اور جہاں تک بات ہے وطن سے محبت کرنے کی تو ہم سے بڑا وطن سے محبت کرنے والا کون ہوگا؟ ارے بھیا وطن سے محبت کی تو بات چھوڑیے، ہم ایسے مکتب اور ایسے جگہ سے تعلق رکھنے والے ہیں کہ یہ قوم اور اس قوم کے رہنما کسی بھی میدان میں غدار نہیں ہوئے، اس کے راہبر اور رہنما کسی بھی میدان میں غدار نہیں ہوئے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہمارے اور آپ کے مکان پہ دو ہی جھنڈے نظر آتے ہیں، یا تو ہمارے اور مکان پہ ہندوستان کا جھنڈا نظر آتا ہے یا جناب عباس کا پرچم نظر آتا ہے۔ گزارش ہے کہ فرش عزا پہ تشریف لائیں۔ یہی تو اعلان ہوتا ہے کہ جتنے بھی ممبران کے حضرات ہیں، انجمن کے جتنے بھی گاؤں کے حضرات ہیں، وہ فرش عزا پہ تشریف لائیں۔ یہ کمال مجلس حسین کا ہے اور یہ کمال حسین کی عزاداری کا ہے۔ حسین کی عزاداری نے یہ بتا دیا کہ کس کس جگہ حسین کے چاہنے والے رہا کرتے ہیں۔ حسین کی عزاداری نے یہ بھی بتا دیا کہ کس کس جگہ مومنین رہا کرتے ہیں، اور اس مجلس کا صدقہ ہے جو ہم پہچانے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میں نے سرکار سید الشہداء نے جس عنوان کو، جس کلام کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا، اس میں
سکتا. جب یزید نے حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تو اس میں پورا واقعہ ہے اس میں کیا کیا ہوا. وہ وہاں سے خط آیا اور حسین کے پاس آیا ساری چیزیں. تو اس میں خط میں ایک چیز یہ بھی لکھی تھی کہ 5 حضرات ہوں گے جن سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے گا، لیکن اس میں 4 ایسے ہوں گے جو امید ہے اور یہ امکان ہے کہ یہ یزید کی بیعت کر لیں، لیکن اس میں سے ایک حسین ایسا ہے تو وہ یزید کی بیعت نہیں کرے گا. اور وہ حسین یزید کی بیعت اس لیے نہیں کرے گا کیوں؟ اس لیے جس کے دل میں علی کا جگر پایا جاتا ہے. اب اس علی نے اپنے زمانے میں بڑے بڑوں کا اور بڑے بڑوں کی بیعت نہ کی ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا بیٹا حسین کسی کی بیعت کر لے؟ تاریخ کہتی ہے حسین نے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ساری تاریخیں اور سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں. جب کوفے میں چوتھے امام کے سامنے یزید نے تمام چیزوں کو بیان کیا کہ نعوذ باللہ یہ خارجی ہے، انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے اور یہ واجب القتل ہے، لہذا ہم نے انہیں قتل کیا. تمام چیزیں یزید نے بیان کر دی اور کہا کہ یہ ممبر ہے، ممبر کے وارث ہم ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے تمام چیزیں. جب ساری بات ہو گئی، سارے واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں، لیکن نتیجہ سماعت فرمائیے گا. اسی دوران جب ساری باتیں ہو رہی تھی تو چوتھے امام نے ارشاد فرمایا، اے یزید کیا تو مجھے یہ اذن دیتا ہے کہ میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھانچے پر جاؤں؟ چوتھے امام نے پبلک اور یزید سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تو مجھے یہ دیتا ہے اجازت کہ میں بھی اس لکڑی کے ڈھانچے پر جاؤں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اے امام یہ ممبر رسول کی وراثت ہے، رسول سے ہمارے تک آئی. ارے یہاں تک کہ نبی نے غدیر کے میدان میں قجاموں کا ممبر بنوا لیا. پھر یہ ممبر علی تک آیا، حسن تک آیا، حسین تک آیا، لیکن آپ نے اس ممبر کو لکڑیوں کے ڈھانچے سے تشبیہ کیوں دی؟ سوال یہ پیدا ہوگا کہ آپ نے اس ممبر کو لکڑیوں کے ڈھانچے سے شبیہ کیوں دی؟ تو عجب نہیں امام آواز نے یاد رکھو، بہت بڑا جملہ ہے امام کا، یاد رکھو کہ جس ممبر سے حقیقت دین نہ بیان کی جائے، یعنی اگر کسی ممبر سے حقیقت دین بیان کی جا رہی ہے تو وہ ممبر واقعی ممبر ہے، لیکن اگر کسی ممبر سے حقیقت دین نہیں بیان کی جا رہی ہے وہ ممبر نہیں ہو سکتا، لکڑیوں کا ڈھانچہ ہی ہوگا. سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. انسان کو جرأت بیانی کی دعوت دیتا ہے. مطلب اگر آپ اس ممبر پہ بیٹھ رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ طاقت ہونی چاہیے کہ آپ ممبر سے اپنے بیٹھنے کے بعد کسی کو دیکھیے. ہم آپ کو خوش کر کے آپ سے اجر نہیں پا سکتے، اس لیے کہ ممبر حق بیانی کی جگہ ہے. اگر آپ نے ممبر سے حق بیان کیا تو آپ عند اللہ معجور ہوں گے اور اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ممبر سے حق بیانی کی جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسین نے کہہ دیا کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب آپ کے سامنے تاریخ پیش کرتا ہوں اور اس تاریخ سے نتیجہ حاصل کیجیے اور جملے سماعت فرمائیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسین مکے میں ہے، حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. حسین کوفے میں ہے، حسین سے ہر
امام سے بیعت کا مطالبہ ہوا نہیں ہوا؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر کیوں؟ حسین تو ظاہراً آزاد تھے اور ہر مقام پہ ملاقات بھی بیعت کا مطالبہ ہوا، لیکن امام ظاہری طور پہ ظاہری نگاہوں سے قید ہیں، اسیر ہیں، لاغر ہیں، بیمار ہیں، ان سے مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آخر یہ ایسا ہے کیوں؟ تو پھر اس کو حسین کا جملہ یاد آیا۔ حسین کا جملہ کیا تھا؟ حسین کا جملہ یہ تھا کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جملہ سنبھال لیجیے گا، اما بھیا سجاد بھی تو حسین جیسے ہیں، سجاد بھی تو حسین جیسے ہیں۔ معاملہ آگے بڑھا، بقیہ حکومتیں آئیں، ساری حکومتیں موجود ہیں، امام کے بعد چوتھے حسین کے بعد جتنے بھی ائمہ آئے سب کی تاریخوں میں یہی ملتا ہے، قید خانوں میں بند کیا گیا لیکن بیعت کا مطالبہ نہیں کیا گیا، تاریخ موجود ہے، اسیر کیا گیا لیکن بیعت کا مطالبہ نہیں کیا گیا، مصیبتیں ڈھائی گئی لیکن بیعت کا مطالبہ نہیں کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حاکموں نے آخر حسین کے بعد ان تمام ائمہ سے بیعت کا مطالبہ کیا کیوں نہیں؟ جملہ سماعت فرمائیے گا، بیعت کا مطالبہ کیا کیوں نہیں؟ عجب نہیں وہ حاکم یہ آواز دے کہ حسین نے جواب دے دیا کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو لہذا ہم نہیں چاہتے کہ ہم بیعت مان کے یزید جیسے ہو جائے، ہم بیعت مان کر یزید جیسے ہو جائے۔ سرور بڑے محمد والے کربلا کے بعد ہوئی، ساری چیزیں کربلا کا فائدہ یہ ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہاں حسین ظاہراً ہر مقام میں مطالبہ کیا گیا حسین بیعت کرو، یہاں تک کہا گیا کہ جب دربار میں پورا واقعہ پیش آیا یہی تو کہا گیا کہ حسین سے بیعت لو، یا اگر حسین بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کے سر پر جدائی کر دو، یہی تو پورا واقعہ تھا۔ سرور بڑے محمد والے محمد ایک اور نقطہ بنتا ہے بیچ میں، حسین آپ ظاہری طور پہ کربلا میں شہید کر دیے گئے، کربلا میں قتل کر دیے گئے، اب کون ہوگا جو آپ کے مشن کو آگے بڑھائے گا؟ اب کون ہوگا جو آپ کے مشن کو آگے بڑھائے گا؟ تو عجب نہیں حسین آواز دے، یاد رکھو میں نے اپنی کربلا کو لاوارث نہیں چھوڑا، میں نے اس کربلا کے دو وارث بنائے، میں نے اس کربلا کو دو وارث بنائے، میں نے زینب کو سجاد کا محافظ بنایا اور سجاد کو شریعت کا محافظ بنایا، میں نے زینب کو سجاد کا محافظ بنایا اور سجاد کو شریعت کا محافظ بنایا، لہذا یہ ہے جو ہماری شریعت کو آگے بڑھائیں گے۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے، ظاہری طور پہ اس زمانے غیبت میں یعنی زمانے مرجعیت میں نہ امام ہے نہ جناب زینب ہے، کوئی نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے آپ؟ سوال ہوتا ہے نا، بھائی حسین کا مشن تھا جہاں جب تک سجاد تھے انہوں نے آگے بڑھایا، جہاں ان کے بعد اپنے ائمہ سے انہوں نے آگے بڑھایا، لیکن اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اب کیا ہو؟ تو امام نے کہا ہم وہ قوم ہے ہی نہیں جو لاوارث ہو، ہمارا کوئی رہبر اور رہنما نہ ہو، لہذا ہم نے ان تمام مراجع کرام کو رکھا تاکہ یہ ہماری عزاداری کو آپ کو ذمہ کریں۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد۔
لہذا فرش ازا پڑھائیں. امام سے حدیث ہے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں صلوات علیہ کہ یہ فرش ازا مصلی الہی میں سے مصلی کا نام ہے، اور مصلی پہ آنے کی کچھ شرط ہوا کرتی ہے. مصلی پر آؤ تو باوضو ہو کر آؤ. مصلی پر آنے کے بعد تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے؟ تمہاری نیت میں خضوع و خشوع ہونا چاہیے. لہذا فرش ادا پر بھی آئے تو آپ کی نیت میں ریاکاری مکاری نہیں ہونی چاہیے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آخر میں واقعے کو سماعت فرمائیے، بغیر واقعے کے من سے دوری ہوتی ہے. واقعہ تو یہ ہے، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے والد صاحب، وہ اپنے زمانے میں بہت بڑے عالم دین تھے. واقعے کو سنیے گا اور سننے کے بعد دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ اہل بیت اور یہ ائمہ اور یہ مراجع کرام ہماری مدد کرتے ہیں. ان کے پاس ایک دیندار انسان آیا، مطلب دیندار سمجھا جائے اس کے پاس شریعت تھی، شریعت کا جانکار تھا، جانتا تھا کام. وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد تقی مجلسی، ہمارے بغل میں ہمارا ایک پڑوسی ہے اور اس سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. پریشان اس بیس پہ اور اس وجہ سے ہیں کہ وہ رات بھر اپنے مکان میں عیاشی کیا کرتا ہے، شراب خوری کیا کرتا ہے، شراب نوشی کیا کرتا ہے، مکاریاں کیا کرتا ہے اور سارے غلط کام کیا کرتا ہے. کیسے ہدایت انسان کو ملتی ہے؟ تاکہ جتنی ساری برائیاں ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. آپ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اس سے ہم چھٹکارا پا جائیں. جو اس کے اندر کمیاں ہیں اور یہ رات بھر تمام بدکاریاں کرتا ہے، کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے ہم نجات پا جائیں. تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، تم آج رات میں اپنے گھر پر ان تمام لوگوں کی دعوت رکھو اور اس دعوت میں بھی تشریف لاؤں گا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. یہ اس آدمی کے پاس گیا اور یہ آدمی صرف اکیلے ہی نہیں تھا، اس کے ساتھ 3 4 5 10 لوگ اور بھی تھے جو اسی کی کوالٹی کے تھے، اسی کے بالکل ہم مزاج تھے. پہنچا، کہا کہ ایسا ہے. اب پہنچنے کے بعد اس سامنے والے آدمی نے اس سے کہا اما بھائی تم یہاں کیا خیریت تو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں کیا کرے، بس اتفاق ہو گیا ہم چلے آئے. ایسا ہے کہ رات میں آپ کی ہمارے مکان پر دعوت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہمارے مکان میں دعوت ہے، آپ تشریف لائیں. اس شرابی کے پاس گئے، واقعہ کو سنیے گا، نتیجہ حاصل کیجیے گا اور کیسے اہل بیت اور ائمہ ہماری ہدایت کرتے ہیں. ہو گئی بات. علامہ مجلسی کے والد صاحب رات ہوئی، اس کے گھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایک گوشے میں جا کر بیٹھے. جو دیندار آدمی تھا، چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ تم دعوت کرو گے تو ہم بھی آئیں گے، وہ تو آئیں گے ہی، ہم بھی آئیں گے، ان کو بلاؤ ہم بھی آئیں گے. آئے اور آنے کے بعد ایک کونے میں بیٹھ گئے. کیا دیکھا کہ سامنے سے وہ آدمی چلا آ رہا ہے اور اس آدمی نے ان کو دیکھ لیا کہ یہ کونے میں بیٹھے ہوئے، چونکہ بھائی عالم دین تھے اور اچھے پائے کے عالم دین تھے. اس نے ان کو دیکھا کہ والا میں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی ان کو دیکھ کے پریشان ہو گیا. بھائی چونکہ یہ عالم دین تھے، ان کے سامنے شراب خوری تو کر نہیں سکتا تھا، شراب تو پی نہیں سکتا تھا، بدکاریاں تو کر نہیں سکتا تھا. اب اس نے چاہا کسی انتظام سے ان کو اس گھر سے باہر کر دیا جائے، نہ یہ رہیں گے نہ ایسے کچھ ان کو پریشانی ہوگی. تو بیچارہ کہہ نہیں پایا ان سے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور ہم کو، وہ کہہ نہیں پایا. بس اس نے بات کہا آپ یہ بتائیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان فرق کیا ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان فرق کیا ہے. اس کے بعد محمد تقی مجلسی نے فرمایا
ایسا کرو کہ تم کچھ اپنی خاصیتوں کو گناؤ، کچھ ہم اپنی خاصیتوں کو گناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس شراب خور نے کہا کہ تو بات آپ صحیح کر رہے ہیں بھائی، جب آ گئے ہیں اور کیونکہ کوئی بہانہ نہیں، دوسرا اپنے من میں سوچا ہوگا مجھ سے پوچھتے ہیں، کچھ ہم سے پوچھیں گے۔ اب یہاں سے واقعہ سنیے اور سننے کے بعد اس کا اصل نتیجہ اب آئے گا۔ تو علامہ مجلسی کے والد صاحب نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر میں کچھ پایا جاتا ہے؟ تو اس نے ایک جملہ کہا کہ اگر ہم کسی کا نمک کھا لیتے ہیں تو کبھی نمک کھانے کے بعد خیانت نہیں کرتے، نمک کھانے کے بعد کبھی ہم خیانت نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے یقین کریں، ہم کیسے مانیں کہ آپ امانت میں اور خیانت نہیں کرتے؟ اس نے کہا نہیں، ہمارے خاندان میں یہ بات مسلم ہے اور لوگ اس بات کا کوئی بات مانے یا نہ مانے لیکن یہ بات مانتے ہیں کہ ہم جس کا کھاتے ہیں اس کی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ یہ ہو گئی بات۔ اس کے بعد انہوں نے بہت حساس جملہ کہا اور جملہ تو ایسا تھا کہ وہ جملہ بالکل جا کر اس کے دل پر چپک گیا، لگ گیا۔ کہا کہ تم یہ بتاؤ، تم خود کہتے ہو کہ تم جب کسی کا نمک کھا لیتے ہو تو نمک کھانے کے بعد خیانت نہیں کرتے ہو، تم یہ بتاؤ کیا تم نے آج تک اللہ کا نمک نہیں کھایا؟ اللہ کی دی ہوئی اشیاء کو نہیں کھایا، اللہ کی دی ہوئی چیز کو نہیں کھایا؟ یہ فوراً سنا، انہوں نے صرف جملہ تھا سنا، وہاں سے اٹھا اور ذرا سا غمگین ہوا اور وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ اب یہ مومن صاحب تھے جو دیندار تھے، انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب نے دعا سے ناراض ہو کے بھاگ گئے، اب کیا ہوگا؟ آپ نے اس سے یہ جو باتیں کی یہ آپ سے ناراض ہو کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب جو کل ہوگا وہ دیکھا جائے گا، کب کس نے دیکھا، جب جو ہوگا کل دیکھا جائے گا۔ صبح ہوئی، وہ آدمی دیکھیے کیسے ان کی ہدایت ہوتی ہے، ایک جملے سے اگر آپ کے اندر واقعی یہ صلاحیت اور زبان میں تاثیر پائی جاتی ہے تو سامنے والے کے اندر یہ کبھی کبھی استطاعت ہوتی ہے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ کے کیپچر کر لے۔ کیا دیکھا کہ وہ آدمی آیا اور وہ آدمی اس دیندار کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے محمد تقی مجلسی کے پاس لے چلو۔ ان کے پاس آیا اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے اے علامہ صاحب، آج سے میں نے توبہ کر لی ہے اور میں نے آج جو میں آپ کے پاس آیا ہوں میں حسن توبہ کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، لہذا میں آج سے ساری برائیوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس پورے واقعے کا نچوڑ صرف ایک جملے میں ہے، وہ جملہ یہ ہے، کوئی نکتہ نہیں، بس صرف ایک جملہ ہے۔ جملہ وہ یہ ہے کہ اہل بیت کے یہاں، ہمارے یہاں اور تمام علماء کرام کے یہاں ہدایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، صرف ہمیں اور آپ کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ وقت بھی ہو گیا ہے، چھوٹا سا اور واقعہ کہ آپ کی ذہن تمام مسائل بھی اور آپ کی ذہن تمام۔ ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ملا حسین قلی حمدانی یہ بھی اپنے زمانے کے بہترین عارفوں میں سے تھے۔ ایک دن انہوں نے یہ اٹھے اپنے گھر سے اور امام کے حرم میں گئے۔ دیکھیے اللہ تو ہدایت کرتا ہی ہے، لیکن اللہ کس کس چیز سے ہدایت کرتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ ابھی آپ بھی کہیں گے کہ واقعی اس طریقے سے بھی ہدایت ہوتی ہے۔ وہ حرم میں آئے اور حرم میں آنے کے بعد مولا کائنات کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے مولا کائنات، اے امیر کائنات، میں ابھی عارف تو ہوں لیکن میں جس معرفت کی جس منزل پہ جانا چاہتا ہوں میں ابھی وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں۔ میں معرفت کے جس اعلیٰ مراتب تک پہنچنا چاہتا ہوں
کبوتر آئے اور آ کر مولا کے صحن میں ایک سوکھی ہوئی روٹی پر آ کر بیٹھ گئے. دیکھیے کیسے ہوتی ہے ہدایت ہماری اور آپ کی. آ کر وہ سوکھی ہوئی روٹی پر بیٹھ گیا. اب اس نے اپنے چونچ سے اس سوکھی ہوئی روٹی پر چونچ مارا کہ اس میں سے کچھ حاصل کیا جائے اور وہ کھایا جائے, تو وہ کامیاب نہیں ہوا. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا کہ یہ اڑ کر چلا گیا اور کچھ دیر بعد یہ کبوتر اڑ کر پھر آیا اور آ کر اسی روٹی پہ بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہی انجام دیتا. اس نے پھر چونچ ماری لیکن اس میں سے وہ کچھ نکال نہیں پایا, وہ پھر اڑ کے چلا گیا. یہ کہتے ہیں کہ میں مسلسل اس واقعے کو دیکھتا تھا. وہ کبوتر تیسری بار آیا اور اس نے بالکل وہی کام انجام دیا, لیکن اس بار وہ کامیاب ہو گیا. اس بار اس نے اپنے چونچ سے اس سوکھی ہوئی روٹی کو چونچ مارا اور مارنے کے بعد اس میں سے اس نے اتنا نکال لیا کہ اس کا پیٹ بھر سکے. انہوں نے اس واقعے کو دیکھا تھا, بڑی عجیب بات ہے, لیکن انہوں نے اس کے بعد غور کیا کہ یہ ایک پرندہ ہار نہیں مان رہا ہے, شکست نہیں مان رہا ہے, صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑ رہا ہے, استقامت پر باقی ہے. انہوں نے اس واقعے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں گھر آیا اور جب میں وہاں سے اٹھا تو میں نے یہ عہد کر کے اٹھا میں وہاں سے کہ جب اللہ ایک کبوتر کی کوششوں پر ایک کوشش ناکام ہوئی, دوسری ناکام ہوئی, تیسری میں وہ کامیاب ہو گیا, کیوں نہ میں اس کبوتر کو دیکھ کر یہ درس حاصل کروں کہ جب وہ اس نے استقامت کو چھوڑا نہیں, اس نے صبر کو چھوڑا نہیں, وہ کوشش کرتا رہا, وہ کامیاب ہو گیا. انہوں نے وہاں سے آئے اور پھر وہ اپنے عمل میں لگ گئے اور پھر انہوں نے اپنے عمل کے لیے کوششیں کی اور وہ بڑھتے بڑھتے دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا. یعنی مقصد حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ عرفان کے اس مرحلے پر جانا چاہتے تھے, وہ عرفان کے اس مرحلے تک پہنچ گئے. صلوات پڑھے محمد لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سب تمام چیزوں سے چھوٹے چھوٹے واقعات سے درس حاصل کریں. یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں کہ ہم نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا, چونکہ دو کان ہوا کرتے ہیں, اس سے سنا اس سے نکال دیا. اڑائیے, دو کان اللہ نے دیے ہیں, بری باتوں کو سنیے, اس سے سنیے, اس سے اڑا دیجیے, لیکن اگر اچھی باتوں کو سنیے تو اس سے سنیے, اس سے اڑائیے نہیں, اس کو ذہن میں محفوظ رکھیے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ بس جو سنا بس وہ تو مولانا ایسے بیان کر رہے تھے. وہ بہت سارے واقعات ایسے محرم میں نمودار ہوئے. برا سا برا انسان, ذلیل سے ذلیل انسان اس محرم میں بدل گیا. امام کے واقعات, مراجع کرام کے واقعات, علماء کے واقعات سن سن کے اس نے اپنے آپ کو بدل دیا. عزیزوں کا بس اپنے مسائل سے قریب ہو گیا. آج 5 تاریخ ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین چلے تو راستے میں, کل میں نے جو واقعہ بیان کیا عبداللہ ابن خلد جوفی, تاریخ کہتی ہے کہ اس کے آگے جب حسین بڑھے تو حسین نے دیکھا کہ ایک قافلہ ہے اور حسین اس قافلے کے پاس پہنچے. حسین نے کیا دیکھا, اس قافلے میں جتنے بھی افراد ہیں سب کے اوپر پیاس کی شدت تاری. حسین نے کہا بھیا عباس, مشکیزے کے دہانوں کو کھول دیا جائے, انسان کو دور کی بات ان کے جانوروں کو بھی سیراب دیا جائے. یہ قافلہ کس کا تھا؟ یہ قافلہ جناب حر کا تھا.
تاریخ کہتی ہے، کسی نے کہا مولا آپ کے پاس پانی کی کمی ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ قافلے کے ساتھ اپنے ہرے گھر کے ساتھ کربلا جا رہے ہیں، آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کا کوئی دشمن ہے؟ یہ وہی حور ہے جس نے حسین کے الزام فرش پر ہاتھ ڈالا۔ حسین نے حور نے حسین کی شان میں 3 گستاخیاں کی تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ 3 گستاخیاں کی تھی۔ پہلی گستاخی یہ کی تھی کہ اس نے حسین کے الزام فرش پہ ہاتھ ڈالا۔ دوسری غلطی یہ کی تھی، یعنی غلطی سے جرأت کی تھی، دوسری جرأت یہ تھی کہ اس نے حسین سے بلند آواز میں بات کی تھی، اور اس نے جملہ کہا تھا، تیسری جرأت کی، اے حسین اگر تمہاری ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی تم کو برجستہ یہی جملہ کہتا۔ عزیزو، تاریخ کہتی ہے کہ سارے واقعات ختم ہو گئے، لیکن چونکہ حور کے اندر حسین کی ماں کا اتنا خیال تھا، اتنا احترام تھا کہ حور نے شہزادی کا احترام کرتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ حسین اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی پلٹ کر آپ کو جملہ کہتا۔ تاریخ کہتی ہے، ابھی تو مسائل پہ آ گیا، تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین کو اپنی غلطی پر شرمندگی محسوس ہوئی تو اس گروہ سے نکل کر حسین کی خدمت میں آنا چاہتا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حور نے اپنے بیٹے سے کہا ہے بیٹا میری آنکھوں پر رومال باندھ دو، اور رومال اس لیے باندھ دو کہ میں حسین سے کس طریقے سے نظریں ملاؤں گا، جس حسین کی شان میں اس حور نے گستاخیاں کی ہو، جس حسین کی شان میں اس نے یہ کیا ہو کہ الزام فرش پر ہاتھ ڈالا ہو، یہ حور حسین سے کیسے نگاہیں ملائے گا؟ تاریخ کہتی ہے کہ حور نے اپنے بیٹے سے اپنے آنکھوں پر پٹی بندھوا دی۔ تاریخ کہتی ہے کہ حور چلا، اور چلنے کے بعد حسین کے پاس آیا۔ عزیزوں، مسائل ذرا سا آپ ایک الگ سے سن لیجیے، سماعت فرمائیے مسائل کو، مسائل ہوں گے انشاءاللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے یہاں مہمان ہو تو آپ کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ فریضہ یہ بنتا ہے کہ اس مہمان کے پاس پانی پیش کیا جائے، لیکن ہائے حسین کی غربت، جب حسین کے پاس خود مہمان بن کر آیا تو حسین کے پاس ایک قطرہ بھی پانی نہیں تھا کہ حسین خود کے سامنے پانی کو پیش کر سکے۔ تاریخ کہتی ہے، ہاں تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب حور آ گئے اور آنے کے بعد انہوں نے جنگ کے لیے اتنی جلدی کیوں کی؟ آپ آئے تھے، مہمان تھے، کچھ دیر بیٹھ کر انتظار کیا ہوگا، مولا سے احوال کرسی کی ہوگی۔ عزیزوں، عجب نہیں